الحمدللہ احدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ما کان محمد ابا احد من رجالکم وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اما بعد، اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا احسان عظیم ہے کہ آج رمضان المبارک کی عظیم گھڑیوں میں ہم فیضان شریعت کورس کے آج اس سبق میں بیٹھے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ختم نبوت قرآن کی روشنی میں۔ پہلے ہم نے عقیدہ توحید پڑھا، پھر اس کے بعد نبوت کے چند عقائد ہم نے پڑھے۔ آج انشاءاللہ العزیز بالخصوص ختم نبوت وہ قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کچھ کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ساڈا اتھے بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ شاعر مظفر وارسی انہوں نے بڑے خوبصورت انداز دے وچ ختم نبوت نو بیان کیتا ہے۔ کہندے نے کہ خود میرے نبی نے یہ بات بتا دی، خود میرے نبی نے یہ بات بتا دی، لا نبی بعدی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی، لمحہ لمحہ ان کا طاق میں ہوا جگمگانے لگا، آخری شریعت کوئی نہ آنے والی، آخری شریعت کوئی نہ آنے والی اور نہ کوئی لانے والا، لہجہ خدا میں آپ نے یہ صدا دی، لا نبی بعدی۔ لا نبی بعدی کا مطلب ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہاں، میرے تو بعد کوئی نبی آون والا نہیں ہے، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس حدیث دا ترجمہ کردے پہنے تھے اصول جتنے ان کے ہر سخن میں نظم ہو گئے، جننے بھی اصول سننا، جننے بھی سارے اصول وہ حضور تے آ کے مکمل ہو گئے، حضور تے آتے ختم ہو گئے تے جتنے اصول ان کے ہر سخن میں نظم ہو گئے، دین کے سارے رستے آپ تک پہنچ کے ختم ہو گئے، ذات حرف آخر، بس آخری بات ہے، گل ہی ختم ہو گئی نبی پاک علیہ السلام تے آ کے، ذات حرف آخر، بات انفرادی، نبی پاک علیہ السلام نے ایک بات کر کے اپنا جو سارا تھا، اپنا سارا جنہ سی وہ مکمل کر دیتا۔ فرمایا ذات حرف آخر، بات انفرادی، لا نبی بعدی، نبی پاک علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہ بات آخری ہے اور یہ انفرادی بات ہے، اور یہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تو بعد کوئی نبی بھی، نبی پاک دی ذات تو بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں۔ قرآن مکمل، توجہ طلب، قرآن مکمل اگر تسی سارا قرآن الحمد تو لے کے والناس تک پڑھو نا، سارے دا سارا قرآن پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس صفت بیان ہے کہ اللہ دے حضور آخری نبی نے، اور حضور تو بعد کوئی نبی نے آ سکتا نہیں۔ اللہ خالق کائنات نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا، جڑی آیت میں توڑے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا محمد توڑے وچوں کسے بھی مرد دا باپ نہیں ہے، ما کان محمد، اور محمد نہیں ہے آبا احد، کسے ایک دا بھی والد، آبا مطلب باپ، احد من رجالکم، تم میں سے کسی ایک کا بھی باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، مگر کہ وہ اللہ کے رسول ہے، مگر کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول ہیں۔
وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں۔ اور کیا ہے؟ آخری نبی، خاتم النبیین۔ خاتمہ یختم سے خاتم، مطلب جتھے ابتدا ہوئی نا نبوت دی، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام تو جڑا سلسلہ نبوت دی ابتدا کی تھی وہ حضور تے آ کے ختم ہو گیا۔ حضور تو بعد کوئی نبی اگر کوئی دعویٰ کرے گا کہ حضور تو بعد کوئی نبی ہے، کوئی اگر خود نبوت دا دعویٰ کرے یا یہ عقیدہ رکھے کہ حضور تو بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، یا کوئی اس طرح دا اپنے آپ نو ذلی یا بروزی یا کوئی بھی کس طرح دا اس طرح دا دعویٰ کرے کہ میں حضور تو بعد میرے تے نبوت دا الہام ہوندہ ہے یا مینوں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، تو معاذ اللہ وہ بھی دائرہ اسلام تو خارج ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا، اور انہوں منن والے سارے دے سارے جڑے نے وہ دائرہ اسلام تو خارج ہو جان گے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور تے قرآن دے وچ فرما دیتا وخاتم النبیین، وہ کیا ہیں؟ آخری نبی۔ وہ کیا ہیں؟ بس گل ایتے مک جانی چاہیے۔ جدوں ایک مسلمان دا متفقہ عقیدہ ہے، تمام آئمہ دا، تمام امت مسلمہ دا بالاتفاق اے عقیدہ ہے کہ اللہ دے حبیب تو بعد میرے اور تواڈے مدنی لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد کوئی نبی آ سکدا نہیں۔ اللہ رب العزت نے واضح طور تے ارشاد فرما دیا وخاتم النبیین، اور یہ کیا ہیں؟ نبیوں میں آنے والے آخری نبی ہیں۔ نبیوں میں آنے والے کیا ہیں؟ آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد کوئی نبوت آ سکتی نہیں۔ اور آخری نبی ہومن دا مفہوم جڑا ہے، آخری نبی کنوں آکھ دینے؟ آخری نبی ہومن دا مفہوم کی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اے معنی بیان فرمایا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت بیان کر دینے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے میرے لیے تمام زمین کو لپیٹ دیا، ساری زمین نو لپیٹ کے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب دی بارگاہ دے وچ پیش کر دیتے، اور فرمایا کہ میں نے اس کے مشرق اور مغرب کو دیکھ لیا، میں نے ان دے مشرق اور مغرب سارے نو ویکھ لیا۔ فرمایا کہ اللہ نے میں نے زمین میرے سامنے لپیٹ کے میرے سامنے پیش کر دیتی، میں مشرق بھی ویکھ لے، میں مغرب بھی ویکھ لے۔ اور فرمایا اس حدیث مکمل ہے۔ مکمل حدیث بیان کرن تو بعد آپ نے فرمایا کہ ان قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت میں 30 کذاب ہوں گے۔ کتنے ہوں گے؟ 30 کذاب، یعنی کہ میرے تو بعد 30 بندے ایسے ہوں گے جڑے نبوت دا دعویٰ کرن گے۔ کی کرن گے؟ نبوت دا دعویٰ کرن گے۔ فرمایا 30 کذاب ایسے ہوں گے کہ ان میں سے ہر ایک بندہ یہ گمان کرے گا، ہر بندہ یہ سوچے گا کہ میں نبی ہاں۔ 30 بندے ہوں گے قیامت تک۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت دے وچوں کوئی باہروں نہیں آئے گا، کوئی کافر نبوت دا دعویٰ نہیں کرے گا۔ فرمایا میری امت میں سے یہ لوگ ہوں گے، میری امت دے وچوں یہ لوگ ہوں گے جڑے جھوٹے ہوں گے۔ کی ہوں گے؟ کذاب، جھوٹے دے وچوں بھی اعلیٰ ترین درجے دے، اور ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سنو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا یاد رکھو کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر تمہارے پاس کوئی نبوت کا دعویٰ کرے نا تو یہی ہوا، انجی ہویا سی۔ پھر نبی پاک علیہ السلام دا جے وصال مبارک قریب سی کہ نبی پاک علیہ السلام دا آپ دے دور مبارک دے اندر ہی جڑا ہے وہ مسلمہ کذاب نے نبوت دا دعویٰ کر دیتا۔ اور پھر جدوں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا جدوں دور خلافت آیا تے حالات ایسے نہیں سن کہ انہاں مقابلہ کیتا جاندہ۔ حضرت عمر نے روک بھی دیتا، اپنی رائے دیتی کہ اجے مسلمان انہیں طاقتور نہیں، نبی پاک علیہ السلام دے غم دے وچ اجے نے نبی پاک علیہ السلام اس دنیا تو رخصت ہو گئے، وہ غم اجے بھول نہیں رہے، تے تسی اس طرح نہ کرو، وہ وفد واپس بلا لو۔ حضرت ابو بکر نے کہا میں اپنا سارا کچھ بھی قربان کر دے نا، لیکن رسول اللہ نے جڑا لشکر روانہ کیتا ہے وہ میں واپس بلا سکدا نہیں، کیونکہ گل نبی پاک علیہ السلام دی ذات تے، نبی پاک علیہ السلام دی ذات تے گل ہے۔ اور آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میں پہلے تو انہوں دسیا ہے کہ قرآن مکمل الحمد تو لے کے والناس تک سارے دا سارا قرآن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا خاتم النبیین ہونا بیان کر رہا ہے۔
آخری نبی ہونا بیان کر لیا ہے، لیکن سارا قرآن نہ صحیح، چند آیتاں میں تواڈے سامنے پیش کرنا کہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی نے اس نیت نال آیتاں نو سماعت فرماؤ کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات تے نازل ہون والا قرآن اور ساڈے واسطے کنا اہم قرآن ہے اور کنا ساڈے واسطے او اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، فرمایا اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، جو آپ پر نازل کیا گیا، یعنی جو نبی پاک علیہ السلام تے نازل کیتا گیا اندے تے ایمان لیاندے نے، وما انزل من قبلک، اور ایمان لیاندے نے انہاں تے جیڑا آپ تو پہلے نازل کیتا گیا۔ دو گلاں ان دے وچ توجہ نال سماعت فرماؤ گے، دو گلاں ان دے وچ بہت زیادہ اہم نے۔ ایک تے فرمایا بما انزل الیک، جو تواڈے تے نازل کیتا گیا، ایمان کندے تے لیاندے نے؟ ایمان کندے تے لیاندے نے؟ جو تواڈے تے نازل کیتا گیا، بما انزل الیک، اور فرمایا وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے جیڑا تواڈے تو پہلے نبیاں تے نازل کیتا گیا ان دے تے ایمان لیاندے نے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور فرمایا کہ آخرت کے دن پہ ایمان لاتے ہیں۔ یہ ایک آیت ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اور دوسری آیت اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ، آمنو باللہ ورسولہ، اللہ پر اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی، اور اس کتاب پر، الذی نزل علی رسولہ، اس کتاب تے جیڑا اللہ نے اپنے رسول تے نازل کیتی۔ ایمان کندے تے لے آمنا ہے؟ اللہ تے، ان دے رسول تے، اور اس کتاب تے نزل علی رسولہ، جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، اس پر ایمان لائے۔ اور فرمایا والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں نا ان پہ بھی ایمان لائیں۔ ان سے پہلے جو کتابیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن نازل کیا، قرآن پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور جو اس سے پہلے تورات، زبور، انجیل، یہ تینوں کتابیں اور دیگر مصاحف جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوئے، ان تمام پر ایمان لانے کا میرا رب ارشاد فرما رہا ہے۔ اور ایتھے مخاطب کون نے؟ ایمان والے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو، ایمان لاؤ، کی کرو؟ اب ایمان لانے والوں کا ایمان لانے کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو بندہ پہلے ایمان والا ہے، صاحب ایمان ہے، اب اس کو مزید یہ تاکید کی جا رہی ہے، یہ پختہ کیا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ۔ کس پر ایمان لاؤ؟ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس پر جو کتاب نازل کی گئی یعنی قرآن، اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں یعنی تورات اور زبور اور انجیل۔ ان دے وچ بھی اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی تے ایمان لیاؤ، کتاب قرآن تے ایمان لیاؤ، اور ان دے تو پہلے جیڑیاں کتاباں نازل ہوئیاں ان دے تے ایمان لیاؤ۔ اے دوسرا پوائنٹ نوٹ کرو۔ اور تیسری آیت مبارکہ ان دے وچ اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انا اوحینا، بے شک کہ ہم نے وحی کی، الیکا، آپ کی طرف، کما اوحینا الی نوح، جیسے ہم نے وحی کی تھی نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین من بعدہ، اور نوح تو بعد آون والے نبیاں دی طرف جس طرح سے وحی کی تھی۔ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، پھر ہم نے وحی کی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم کی طرف، وَإِسْمَاعِيلَ، اور اسماعیل کی طرف، وَإِسْحَاقَ، اور اسحاق کی طرف، وَالْأَسْبَاطِ، وَعِیسَىٰ، وَأَيُّوبَ، وَيُونُسَ، وَهَارُونَ، وَسُلَيْمَانَ۔ فرمایا ہم نے یہ سب انبیاء کی طرف کیا کیا؟ اوحینا، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ اسی کی کیتا ہے انہاں تے وہی نازل کیتی، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ ان دے وچ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا نا، ہم نے آپ کی طرف وحی کی، اوحینا الیکا، آپ کی طرف وحی کی، فرمایا کہ کما اوحینا الی نوح، جیسا ہم نے نوح کی طرف، نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا آگے
والنبیین من بعدہ، جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آپ تک نبی آئے ہم نے سب کی طرف وحی کی۔ کیا کیا؟ سب کی طرف۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص انبیاء دے نام گنا دیتے، جنہاں وچوں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، یعقوب، اسباط اور عیسیٰ، ایوب، یہ تمام انبیاء کے اللہ تعالیٰ نے کچھ نام گنا دیے۔ فرمایا یہ وہ ہیں جو آپ سے پہلے نبی گزر گئے، یہ وہ ہیں جو آپ سے پہلے نبی گزر گئے۔ اور چوتھی آیت مبارکہ جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، اس میں توجہ طلب باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قولو آمنا، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، آمنا ہم ایمان لائے، وما آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا اور وہ ایمان لائے اس پر جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، وما انزل الی ابراہیم، امت مسلمہ دا ایک خاصہ ہے، نبی پاک علیہ السلام دی جڑی امت ہے نا، ان دا ایک خاصہ ہے کہ اللہ دے رسول تے ایمان رکھنا ضروری ہے، لیکن اللہ دے رسول دے نال نال دیگر انبیاء، دوسرے نبی جڑے گزر گئے نے انہاں تے بھی ایمان رکھنا رب نے ضروری قرار دیتا ہے۔ اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا انکار کرے گا تو دائرہ اسلام تو خارج ہو جائے گا، اگر کوئی موسیٰ علیہ السلام دا انکار کرے گا دائرہ اسلام تو خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح دیگر انبیاء وچوں کسی بھی نبی دا یا کسی کتاب دا یا کسی مصحف دا انکار کرے گا تو دائرہ اسلام تو خارج ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے حضرت صاحب، یہی بات ہے کہ ہم جو ہے تمام ائمہ اس بات کی طرف گئے ہیں، تمام ائمہ نے اس بات کو اختیار کیا ہے کہ انبیاء کی تعداد متعین نہیں کی جا سکتی۔ ہم جب بھی کہتے ہیں نا، اسی جدوں بھی آکھیے کہ 1,00,000 کم و بیش 24,000 تقریباً، کم و بیش کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہمارے گنتی میں کوئی فرق ہے، کوئی اس سے زیادہ نبی ہے تو وہ بھی اس میں شمار ہو جائے، کیونکہ کسی بھی نبی کا بالاختیار اور بلا اختیار، ارادہ اور بلا ارادہ کسی بھی نبی کی نبوت کا انکار کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ دائرہ اسلام سے اس سے بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما انزل الی ابراہیم، اور ایمان لاتے ہیں ان پر جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیا اور اسماعیل علیہ السلام پر نازل کیا، واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ، اور جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا، وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا، وما اوتی النبیون من ربہم، اور ہر اس بات پر ایمان لاتے ہیں جو ہم نے تمام انبیاء کو دے کر بھیجا۔ کیا؟ ہر اس گل تے ایمان لیاندے نے جڑا اسی دے کے بھیجیا، جو ہم نے دیا، جو ہم نے دے کر تمام انبیاء کو بھیجا۔ انہاں ساریاں آیتاں دے وچ نا صرف تسی دو گلاں نوٹ کرنیاں نے، دو گلاں صرف نوٹ کرنیاں نے۔ رب فرما رہے ایک تے تواڈے تے ایمان لیاندے نے، کتاب دی گل ہے تے ایک تے قرآن تے ایمان لیاندے نے، اگر نبی دی گل ہے تے پھر تواڈے تے ایمان اور تواڈے تو پہلے رسولاں تے ایمان، کتاب دی گل ہے تے وہ کتاب نزل الیک جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی، اور آپ سے پہلے جو کتابیں ہم نے نازل کی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر نبوت کی بات آئے تو اللہ کے نبی کی بات ہوتی ہے، پھر اس سے پہلے جو نبی آئے اللہ ان کا نام ذکر کرتا ہے، اور فرمایا لا نفرق بین احد منہم، اور تمام نبیوں میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ تو فرمایا ان آیتوں کو آپ دیکھیں، انہاں ساری آیتوں کو ویکھو، اے 3-4 بطور سیمپل تواڈے سامنے پیش کیتیاں نے، ورنہ تے سارے دا سارا قرآن نبی پاک علیہ السلام دا آپ دا خاتم النبیین ہونا جڑا ہے نا بیان کر رہا ہے۔ سارے دیاں ساریاں آیتاں جڑیاں تسی ویکھیاں نے، ان دے وچ اللہ نے دو گلاں فرمائیاں نے، ایک تے ایمان لیانا نبی پاک علیہ السلام تے، ایمان لیانا قرآن تے، اور آپ تے پہلے انبیاء تے، آپ تو پہلے کتاباں تے۔ معلوم یہ ہویا، ثابت یہ ہویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی نو آخری نبی بنا کے مبعوث فرمایا ہے، اپنے محبوب نو آخری محبوب بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ اس وجہ تو ہی اللہ نے قرآن دے وچ بیان فرمایا کہ میرے نبی نو منو، اور ان دے تو پہلے جننے بھی انبیاء آئے انہاں نو منو۔ مینوں یہ دسو، اگر نبی پاک علیہ السلام تو بعد کوئی نبی ہوندا، اگر نبی تو بعد کوئی نبی آ سکدا، تو پھر جتھے اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ انزل من قبل،
جو ہم نے پہلے نازل کیا یا پہلے نبیوں کی طرف وحی کی۔ اتنے یہ بھی ارشاد فرما دیندہ رب کہ محبوب تواڈے تو بعد جیڑا نبی آئے گا اندے تے بھی ایمان لیان، تواڈے تو بعد اسی جیڑی کتاب نازل کران گے اندے تے بھی ایمان لیاون۔ لیکن پورا قرآن اٹھا کے ویکھو، اللہ نے پہلے انبیاء اور پہلیاں کتاباں تے ایمان لیان دا ذکر کیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام تو بعد کسے نبی تے ایمان لیاون اور نبی پاک علیہ السلام تو بعد کسے کتاب دے نازل ہون دا ذکر نہیں کیتا، تو معلوم سادہ اور سمپل جی گل اور سادہ جے لفظاں دے وچ اے معلوم ہویا کہ نبی پاک علیہ السلام تے آ کے شریعت بھی مک گئی، نبی پاک علیہ السلام تے آ کے قرآن اللہ نے کتاباں دا بھی نزول بند کر دیتا، نبی پاک علیہ السلام تو بعد اللہ رب العزت نے نبوت دا ورثہ بند کر دیتا، اور میرے اور تواڈے مدنی لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کوئی بھی نبی پاک علیہ السلام تو بعد نبی آ سکدا نہیں۔ اے تھوڑا جہا کہ چند مختصر جہا تواڈے سامنے بیان کیتا ہے، تواڈے اے ذہن وچ پہلی گل تے سانو اس گل تے دلیل دی ضرورت ہی کوئی نہیں، کہ اس گل تے دلیل دی ضرورت ہی کوئی نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام تو بعد کوئی نبی ہے جی سانو دلیل دی ضرورت ہوگی، نہیں، ہم نبی پاک علیہ السلام کو خاتم النبیین بلا دلیل مانتے ہیں، کسی بھی دلیل دی نہ قرآن دے وچوں دلیل دی ضرورت ہے نہ مصطفیٰ دے فرمان دے وچوں دلیل دی ضرورت ہے، نبی تو بعد کوئی نبی آ سکدا نہیں۔ اور یہ میں نے آپ کے سامنے چند باتیں عرض کی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس عقیدے کے ساتھ ہمیں پختہ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔